عہدہ آنی جانی چیز، جینا مرنا اپنی پارٹی اور عوام کے ساتھ ہے۔ کپتان کے عوامی خدمت کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے۔ جب تک سانس میں سانس ہے عمران خان کا ساتھ نبھاؤں گا، عثمان بزدار۔ ایم کیو ایم کا تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ، متحدہ رہنماؤں اور اپوزیشن میں معاملات طے پا گئے، دستخط بھی ہو گئے۔ آج اہم پریس کانفرنس میں بڑا اعلان متوقع۔ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کے درمیان معاہدے کی دستاویز تیار، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب مستعفی ہوں گے۔ حیدرآباد اور کراچی میں ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر مشاورت سے ہوگا۔ شہری سندھ کے لیے نوکریوں میں 40% کوٹا، صوبے میں متحدہ کے سیل شدہ دفاتر کھولنے کا بھی مطالبہ۔ معاہدے کے اہم نکات دنیا نیوز پر۔ متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم میں معاہدہ ہو گیا۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی اور پیپلز پارٹی کی سی ای سی معاہدے کی توثیق کرے گی۔ معاہدے کی تفصیلات پریس کانفرنس میں سامنے لائی جائیں گی۔ بلاول بھٹو۔ ایم کیو ایم کے سرپرائز کے بعد حکومت الیکشن، پرویز خٹک اور عمران اسماعیل کی متحدہ رہنماؤں سے ملاقات۔ حکومت بھی ایم کیو ایم سے ہر قسم کے معاہدے کے لیے تیار۔ وزیر اعظم کا پیغام پہنچا دیا، امید ہے متحدہ رہنما سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ گورنر سنگھ۔ سوشل میڈیا پر بھی اپوزیشن اور حکومتی رہنماؤں میں نوک جھونک۔ اسمبلی میں اپوزیشن کا پارہ -160 ہوگا۔ حلیم عادل شیخ، سب ڈرامہ ہے، ایم کیو ایم نے حتمی فیصلہ کیا ہی نہیں۔ فیصل واگڈا، گھبرانا نہیں ہے۔ فیصل جاوید کا ٹویٹ، بھائی نیند کیوں اڑی ہوئی ہے؟ سعید غنی کا جواب، روک سکو تو روک لو۔ ناصر حسین شاہ کا پیغام۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اتحادیوں سے رابطوں پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد پر بات چیت بھی ایجنڈے کا حصہ۔ ہمارے گھر میں کی گئی شہباز شریف کی باتوں کی مریم نواز کے کیمپ نے مخالفت کی۔ عمران خان نے وزارت اعلیٰ کی کنفرم آفر دی۔ آصف زرداری کے ساتھ اچھا تعلق ہے جو قائم رہے گا۔ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی مجھے ووٹ دے۔ کئی منحرف ارکان بھی واپس آ گئے۔ حکومت بالکل محفوظ ہے۔ پرویز الہی کا پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں دعویٰ۔ پرویز الہی کی جانب سے مریم نواز کی گفتگو کا حوالہ درست نہیں، 10 بندوں کی پارٹی والی بات بھی بے بنیاد۔ وزارت اعلیٰ کی پیشکش متحدہ اپوزیشن کا فیصلہ تھا، مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ چین میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس، وزیر خارجہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات۔ افغانستان میں امن اور بین الاقوامی امور پر بات چیت۔ شاہ محمود قریشی نے پاک چین شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کو دہرایا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل پاک فوج کا ہیلی کاپٹر کانگو میں گر کر تباہ، 6 پاکستانی افسروں اور جوانوں سمیت 8 اہلکار شہید۔ وزیر اعظم کا حادثے پر اظہار افسوس۔ کورونا کی 5ویں لہر کی شدت دم توڑنے لگی، مثبت کیسز کی شرح 0.7% رہ گئی۔ مہلک وائرس سے مزید 2 افراد جاں بحق، اب تک 30,349 اموات، 24 گھنٹے کے دوران 194 نئے مریض۔ اور پہلا ون ڈے آسٹریلیا نے پاکستان کو 88 رن سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم 314 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ ٹریوس ہیڈ کی شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پلیئر آف دی میچ قرار۔ مہمان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری۔